محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد الأبرار وسيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. اسی آیت کے تحت حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمد حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اقوال جو پڑھے جا رہے ہیں بالترتیب، انہی میں سے آج ایک مضمون ہے. افنائے نفس زیادت ایمان کا ذریعہ ہے. افنا، فنا کی جمع. نفس کو فنا کرنا ایمان کی زیادتی کا سبب. جب تک فنا نہیں اس وقت تک فدا بھی نہیں. جی اللہ پر فدا ہونا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فدا ہونا. فدا کے لیے پہلے فنا. کس کی فنا؟ خواہشات کی فنا. اسی لیے کسی اللہ والوں سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے، تو کیا فرمایا؟ صرف 2 قدم. پہلا قدم نفس پر رکھو تو دوسرا کام. تو جب تک نفس کی خواہشات ختم نہیں ہوگی ایمان میں کامل درجہ نصیب نہیں ہوگا. ہوگا ایمان جیسا کہ آپ حدیث سنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اللہ رب العزت اس کو جنت کتنی بڑی دیں گے؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. اس دنیا سے 10. کس کے لیے؟ حضرات صحابہ تو پہاڑوں جیسا ایمان لے کر کہاں وہ کہاں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو صحابہ ایک مٹھی جو کھجور دیے تھے، اس کے مقابلے میں بعد میں آنے والی امت احد کے پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے تو دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایمان کے کمال کے بعد جو اعمال ہوتے ہیں اس کی نوعیت ہی الگ رہتی. خیالات کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ الگ درجہ ہے. جی فنا فی اللہ ہو کر غیر اللہ کے تصور کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں اس کا درجہ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. مگر اس کے لیے محنت محنت محنت، توجہ. یہ قسم کھا لینا، یہ عزم کر لینا دوران نماز کوئی خیال آئے تو فوراً کیا کر دے؟ ڈسکنیکٹ کر دے. کیا نہ کرے؟ چمڑے کے جیسا نہیں پھیلے. چمڑے پھیلاتے نہیں، چمڑے کے جیسا نہیں بنے. خیالات آنا غلط نہیں، خیالات لانا غلط. دونوں میں فرق. خیالات آنا غلط نہیں، خیالات کا لانا. جو خیال آیا اس کو وہیں پر ختم کرنا. سمجھے؟ ان لے جاتے رہتا شیطان ادھر 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 ادھر. اچھا، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے سایہ عاطفت ہم پر تا دیر قائم فرمائے.
ایک صاحب جن کو اعتراض تھا اس تصوف کی لائن سے، تو انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ بیعت کرو، ذکر کرو، تزکیہ نفس بار بار بولتے رہتے، کیا سب کو بیعت کرنا ضروری ہے؟ تو خیر صاحب دل ہی بول سکتے، ہم جیسے لوگ نہیں بول سکتے۔ حضرت نے فرمایا ہرگز سب کو بیعت کرنا ضروری نہیں، بیعت اپنے شیخ سے وہی اسی کو کرنا ہے کہ جس کی نماز ابھی درست نہ ہو، جس کی پوری نماز 4 رکعت 2 رکعت اس کے بعد کی سنتیں ایسی ہو گئی کہ کبھی بھی غیر اللہ کا تصور نہیں آتا، ایسے شخص کو ضرورت ہے۔ جب تک دل یہاں تک نہیں پہنچا اس وقت تک کسی کی نگرانی میں رہ کر اپنی اصلاح کرانا ہے۔ اب سب اپنے بارے میں سوچو، میری نمازیں کیسی ہیں؟ جی کیا اب تک 2 رکعت تو ایسی نصیب ہوئی ہیں جو غیر اللہ کے تصور کے بغیر پڑھنے کی توفیق ہوگی؟ تو حضرت کا عنوان کیا ہے؟ افنائے نفس زیادت ایمان کا ذریعہ ہے۔ عرفان رحمت آ رہی جب لائٹ ڈالو، بس اوپر کا بند کرو، وہ جو ڈالا بند کرو، لاسٹ اوپر، ہاں بس۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، غور سے سن، اتنا بھی غور سے نہیں کہ آنکھیں بند کر کے مت سن۔ کیا بولے عثمان صاحب؟ جو لوگ ہر وقت اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی پیش کر رہے ہیں ان کا ایمان کتنا ہوتا ہے؟ حضرت نے خیر اس کو ایک فارسی کے شعر میں فرمایا کہ جیسا کہ ایک چراغ لگائے، پہلے زمانے میں کیا کس کی ہوتی، کپڑے کی ہوتی تھی، بتی کی ہوتی، لیکن جیسے جیسے استعمال ہوتے ہوتے اس پر ایک پھول آتا ہے، پھول مطلب راکھ کا پھول، پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کو کٹ کرتے ہیں، بتی کی راکھ کو کٹ کرتے ہیں، پھر روشنی تیز ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اسی طرح جی کہ چراغ کی بتی پر جب گل آ جاتا ہے تو اس کو قینچی سے کاٹ دیتے ہیں جس سے روشنی اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی کی بری بری خواہشات کو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کی قینچی سے کاٹتے رہو گے تمہاری ایمان کی روشنی میں بھی اضافہ۔ تو جیسا بتی میں گل آتا ہے جس کی وجہ سے روشنی مدھم ہوتی ہے، اسی طرح زندگی گزارتے گزارتے خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی محبت کی قینچی سے کاٹو گے تو کیا ملے گا؟ تازگی ملے گی۔ آج کل کے زمانے میں سمجھانا ہوتا ہے اپڈیٹ، فون کی زبان میں سمجھانا ہوتا اپڈیٹ جی۔ اچھا، اور ایک بات، صحبت شیخ میں طالب کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ ہم کسی شیخ کی صحبت میں جا رہے ہیں جی، جیسے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب ہیں، جیسے حضرت مولانا نصیر الدین خان صاحب ہیں، اسی طرح حضرت پیر صاحب کی خدمت میں گئے، یا پھر حضرت ہمارے شیخ حضرت حبیب الرحمن صاحب کی خدمت، جس کسی شیخ کی خدمت میں گئے تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ بڑی اعلیٰ بات حضرت نے فرمائی، اپنے مشائخ کی صحبت میں اضافہ علم کے لیے نہ جائیے۔ ہماری مسجد میں ایک صاحب تھے، ہیں ابھی بھی ذمہ دار میں سے، بورڈ پہ لکھا تھا آج فلاں مولانا کا بیان ہے، شرکت فرمائیے اور اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔ ہمیشہ لکھتے تھے، ایک بار جمعہ میں بولنا پڑا تو اس کے بعد سلسلہ بند ہو گیا۔ کیا لکھتے تھے؟ آج فلاں مولانا کا بیان ہے، آ کر سنیے اور اپنے علم میں، ہم علم اضافہ نہیں کرنا ہے، کس میں کرنا ہے؟ عمل میں کرنا ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا جی۔ تو حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے مشائخ کی صحبت میں اضافہ علم کے لیے نہ جائیے کہ ان کی قلب کی کیفیت کہ احسانیہ کا درد لینے جائیے۔ احسانیہ کسے کہتے ہیں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث ہے مشہور جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں،
بہت سارے لوگ آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے بھی آپ جو تزکیہ نفس کے لیے محفل میں جا رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی حدیث جبرائیل ہے۔ حدیث جبرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری زمانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں پہچانے، بعد میں پہچانے کہ دحیہ کلبی تو یہاں بیٹھے ہوئے، دحیہ کلبی یہاں بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، نہیں دحیہ کلبی کی شکل میں نہیں، عام انسان کی شکل میں آئے اور آپ کے سوالات کیے۔ کیسا بیٹھے؟ دو زانو ہو کر بیٹھے، بالکل حضور کے قریب۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اتنا بے ادب تو ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے استاد اور اپنے شیخ کے قریب کتنا بیٹھنا چاہیے؟ سورہ نجم میں بتا گیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قوس تیر کمان ہوتا ہے، کمان، ایک کمان دوسرا کمان، کم سے کم اتنا فاصلہ، جب بیٹھیں تو کتنا ہو جی اتنا قریب ہو کر بیٹھ کے سوالات کیے۔ کہا کہ حضور میں آپ سے سوال کروں گا اور میرے سوال کے انداز سے آپ ناراض نہ ہو، یہ بھی فرمایا۔ ایسا تو کوئی صحابی نہیں کرتے، صحابہ کو بڑا تعجب ہوا۔ پہلا سوال کیا کہ مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا۔ دوسرا سوال کیا مل ایمان، جی آپ نے جواب دیا ایمان کسے کہتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا مل احسان، عرفان پانے کا، مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ یہی تصوف کی دلیل ہے۔ احسان کہتے ہیں، آپ نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھنا، اس کا ترجمہ ہے اللہ کی عبادت اس طرح کرو، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہو، گویا کہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ دنیا میں تو ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں۔ دنیا میں متین صاحب سوتے ہوئے اللہ کا دیدار کر سکتے، خواب میں، جاگتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے اس کی تشریح فرمائی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم سے کم یہ تصور کرو کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہے۔ تو یہی ہے تصوف کی دلیل۔ یہ جو محنت ہے اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ ہمارا دل ویسا بنے، ہمارا دل ویسا بنے، ہماری نمازیں میں غیر اللہ کا تصور کا سلسلہ ختم ہو جائے، خالص نماز نماز رہے جی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں صفت احسانیہ۔ یہاں جو حضرت نے فرمایا کہ اس شیخ کی صحبت میں علم کی اضافے کے لیے مت جائیے، ان کے اندر جو صفت احسان ہے ان تعبد اللہ کا، اس سے فیض یاب ہونے کے لیے جائیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کبھی کبھی کوئی ایک ایسی بات کہیں گے یا ایسا لگے گا کہ بھئی شیخ کا علم تو مجھ سے بھی چھوٹا ہے، میری معلومات ان سے بھی زیادہ ہے، ایسا لگے گا۔ جب یہ لگے گا تو اسی وقت سے فیض کا جو تعلق ہے وہ منقطع ہو جائے گا، ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ ہو سکتا ہے کسی کا علم شیخ سے زیادہ ہو، پھر تو وہ اپنے علم کی ریل کا وزن زیادہ سمجھے گا شیخ کی کیفیت احسانی کے جہاز کے مقابلے۔ ہوائی جہاز کا وزن زیادہ رہتا کہ ریل کا وزن زیادہ رہتا؟ کیا فرمایا؟ ریل کا وزن زیادہ رہتا۔ اب جس کے دل میں خیال آئے، حضرت فرماتے ہیں کہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنی ریل کا وزن زیادہ سمجھ رہا، حضرت شیخ کے علم کے وزن کو جہاز کا وزن سمجھ رہا۔ جی ٹھیک ہے، ظاہری طور پر ریل کا وزن زیادہ ہوگا لیکن پرواز میں
جی جو 1 گھنٹے میں یہ جو جاتا ہے وہ 1 مہینے میں بھی نہیں جا پاتا. تو اللہ کے پرواز میں شیخ کا جو علم رہتا ہے وہ کیا ہے؟ طالب کے علم میں وہ چیز نہیں رہتی. اس لیے کس غرض سے جائیے؟ عمل کی غرض سے جائیے، فیض یاب ہونے کی نیت سے جائیے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت حکیم الامت تھانوی، ان حضرات نے حضرت مہاجر مکی کی خدمت میں جاتے تھے. علم لینے نہیں گئے تھے بلکہ یہی کیفیت احسانی لینے جاتے تھے. حالانکہ لوگ اعتراض کرتے تھے. حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے، لیکن یہ تینوں بڑے بڑے پائے کے بزرگ حضرت تھانوی، حضرت حکیم الامت تھانوی، حضرت مولانا گنگوہی جیسی شخصیتیں حضرت مہاجر مکی کی خدمت میں بیٹھتے تھے. تو لوگ کہتے تھے اتنے بڑے عالم ہیں آپ، مجدد ہیں حضرت تھانوی، آپ غیر عالم کی صحبت میں جا رہے ہیں. تو جو بولتے تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ہیرا. اچھا، اور ایک چیز، اور ایک مضمون سن لیجیے. آدمی بناتا ہے. آدمی کو بنانے کے لیے آدمی ہی چاہیے. جی صرف کتابوں سے انسان کیا نہیں بنتا؟ آدمی نہیں بنتا. 1,24,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن بڑی کتابیں کتنی ہیں؟ صرف 4. باقی صحیفے ہیں. جی ایسا ہمیشہ ہوا ہے کہ کتاب میں نبی آئے ہیں، ساتھ میں کتاب بھی آئے ہیں. بعض ایسا بھی ہوا ہے کہ صرف نبی آئے، کتاب نہیں آئے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صرف کتاب بھیجی گئی ہو اور نبی نہ بھیجے گئے. اسی کو ہمارے اہل اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ہدایت کا نظام 2 چیزوں سے چلایا. ایک کتاب اللہ، رجال اللہ. رجال رجلن کی جمع، یہاں پر رجلن سے مراد نبی. کتنے سلسلے ہیں؟ تو صبح کتنے سلسلے ہیں؟ 2 سلسلے، کتاب اللہ اور رجال. اب دیکھیے تو ارشاد فرمایا کہ اڑنے کا طریقہ کتاب میں پڑھنے سے کوئی اڑ نہیں سکتا. وتیم صاحب کون سا طریقہ؟ اڑنے کا طریقہ، ہوا میں اڑنا چاہ رہا. تیرنے کا طریقہ کتاب میں پڑھنے سے کوئی تیر نہیں سکتا. اگر کوئی کتاب لے کر دریا میں تیرنے جائے تو کتاب بھی ڈوبے گی، ان بھی. ارے کتاب پڑھ کے بریانی نہیں بنا سکتے تو یہ کیا؟ کتاب پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، کتاب پڑھ کے انجینئر نہیں بن سکتے. تو کتاب میں لکھا ہوا پانی میں ایسے ایسے ہاتھ چلاؤ اور وہ اسی طرح ہاتھ چلائے تو خود بھی ڈوبے گا اور کتاب بھی ڈوبے گی. یہی صاحب اگر کسی تیرنے والے سے دوستی کر لے تو چند دن میں تیرنے لگے گا. خوب سمجھ لیجئے کہ کتاب آدمی بننے کا راستہ دکھاتی ہے، لیکن آدمی بناتا ہے. آدمی. قرآن پاک کی آیت ہے انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیہم. انا انزلناہ لتبین للناس ما نزل الیہم، آگے کا جملہ ہے. پیغمبر ہم نے آپ پر کتاب اس لیے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ اس میں کیا ہے. اگرچہ کہ قرآن مجید عربی زبان اور جن کے درمیان نازل ہوا وہ بھی اہل عرب، لیکن نبی کے سمجھائے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. جی ہمارے حضرت بولتے تھے آج کے جو لوگ چل رہے ہاتھ میں بغل میں کتاب رکھ کر ہوٹل میں بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں. تو ایک صاحب تھے جو اردو بھی سلپا سلپا، عربی بھی سلپا سلپا، جیسا ہمارے بچوں کا حال ہے. تو فجر کی نماز کی جب سنتیں پڑھتے تھے ایسا ہلتے تھے. کون سی سنت پڑھتے تھے؟ فجر. ظہر میں نہیں ہلتے تھے، عصر میں نہیں ہلتے تھے، مغرب میں نہیں، عشاء میں بھی، صرف فجر کی سنتوں میں ہلتے تھے. کیا وتیم صاحب؟ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا.
تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ہم آپ پر غور کر رہے ہیں کہ دیگر نمازوں کی سنتوں میں ہلتے نہیں، صرف فجر کی سنت میں ہل رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ تو بخاری میں، اس میں بخاری۔ ابھی تعجب ہوا، فجر کی سنت میں ہلنا ابھی کس میں ہے؟ بخاری میں۔ یہ کہاں آئے؟ تو بتایا دیکھیے کہ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ فَلْيُخَفِّفْ، ایسا ایک جملہ، فَلْيُخَفِّفْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھتے تھے تو ہلکی پھلکی پڑھتے تھے، ہلکی پڑھتے تھے۔ اب مسئلہ تو عربی بھی سلفا سلفا تھا، اردو بھی سلفا سلفا تھا، تو ہلکی جو ہلکی پڑھتے تھے انہوں سمجھے کہ ہل کے پڑھتے تھے، انہوں سمجھے کہ ہل کے پڑھتے تھے، اسی لیے ہم کہتے ہیں صرف کتاب سے دین مت سمجھیے۔ حضرت فرماتے ہیں آدمی آدمی کو بنا۔ اچھا، اور ایک لطیفہ سن لیں، علمی لطیفہ ہے۔ ایک صاحب جب بھی مسجد میں آتے تو کتا ساتھ میں لاتے تھے، یا گھر میں نماز پڑھتے تو بھی بازو، جیسا آج کل واکنگ میں دیکھیے، بیوی ساتھ میں ہو نہ ہو کتیا ضرور ساتھ میں ہو۔ واکنگ جا رہے ہیں تو اس کو بھی لے کے جا رہے ہیں، بیوی کو نہیں لا رہی، کتیا کو ساتھ میں لا رہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں؟ اب تنہا آپ اس میں بیٹھتے ہیں، دکان جاتے ہیں تو کتا ساتھ میں رہتا ہے، لیکن جب بھی نماز پڑھتے ہیں ساتھ میں کون رہ رہا؟ کتیا رہ رہی ساتھ میں، کیا بات؟ کہ تو بخاری میں، اس میں بخاری کہاں ہے؟ کہا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز نہیں جس میں جو حضور قلب کے ساتھ پڑھے۔ یہاں بھی صاحب کو سلفا عربی تھی جی، قلب قاف سے پڑھے تو دل، کاف سے پڑھے تو کتا، قاف سے پڑھے تو دل، کاف سے پڑھے تو کتا۔ اب قلب کو جناب کیا پڑھے؟ قلب پڑھے، تو اس لیے جب بھی نماز پڑھتے تو کس کو ساتھ میں رکھتے تھے؟ اور دلیل کس کی دے رہے؟ بخاری شریف کی دے رہے۔ یہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے خوب سمجھ لیجئے، کتاب آدمی بننے کا راستہ دکھاتی ہے لیکن آدمی آدمی بناتا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو صرف کتب آسمانی نازل ہوتی، انبیاء نہ بھیجے جاتے۔ یہ تو خیر ایک عام مثال میں نے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے جو بیوی مجھ سے ملاقات کرے گی وہ کرے گی جس کے ہاتھ لمبے، جس کے ہاتھ لمبے۔ تو ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں، نبی کی صحبت یافتہ، اہل عرب جن کی مادری زبان عربی ہے، نبی کی بات تشریح کے بغیر نہیں سمجھ پائیں، تو اس کے بعد دھاگا لے کر سب اپنے ہاتھ کیا کرنے لگے؟ ناپنے لگے۔ ایک الزوج مطہرہ جن کے ہاتھ غیر معمولی طور پر تھوڑے سے لمبے تھے، ان کے بارے میں خیال تھا کہ سب سے پہلے انہی کا کیا ہوگا؟ انتقال ہوگا۔ لیکن جب جن کا انتقال ہوا پتہ چلا وہ زوجہ مطہرہ تھی جو ہم زیادہ صدقہ کیا کرتے۔ تو میرے بعد سب سے پہلے جس زوجہ کا انتقال ہوگا وہ کن کا ہوگا؟ جس کے ہاتھ لمبے تھے۔ اس سے مراد کیا؟ اگر یہ بات نہ ہوتی تو صرف کتب آسمانی نازل ہوتی، انبیاء نہ بھیجے جاتے، لیکن کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی بھیجے گئے۔ رجال اللہ سے مراد انبیاء علیہ السلام۔ جب کتاب نازل ہوئی تو کتاب سمجھانے والے اور کتاب پر عمل کرنے والے پیدا کیے گئے، لہذا اس عالم کو دیکھ لو جو اللہ والوں سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ پھر یہاں اور ایک دوسری بات، اس عالم سے دیکھ لو جو اللہ والوں سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس کا علم سر آنکھوں پر، لیکن آپ اس کو حریص دنیا پائیں گے۔ جو اپنی نسبت اللہ والوں سے نہیں رکھتا وہ عالم، اس کے اندر دنیا کی حرص پائیں گے، اس کے علم و عمل میں فاصلے ہوں گے، علم الگ عمل الگ۔ جو عالم تو ہے لیکن کسی اہل اللہ کی صحبت میں رہتا ہے، ان سے جڑا ہوا ہے، اس کے علم اور عمل میں فاصلے کے بجائے فاصلہ
کم ہوتا جائے گا۔ بس ایک بات سن لیجیے، ہر گناہ اللہ کے فاصلے کو بڑھاتا ہے۔ جتنے گناہ کرتے جاؤ گے اتنا فاصلہ دور ہوتے جاؤ گے۔ ہر نیکی اللہ کے فاصلے کو گھٹاتی، قریب ہوتا جاتا ہے، قرب الی اللہ۔ اچھا کیسا معلوم ہونا ہمارا فاصلہ دور ہو رہا قریب ہو رہا؟ اس کی کئی علامتیں، اس میں سے ایک علامت عرض کی جائے گی۔ ایک علامت یہ ہے کہ اعمال کا شوق کم ہوتا جائے گا، عبادت کی لذت کم ہوتی جائے گی۔ جی فرض پڑھ لیے چلے گئے، دعا کا اہتمام نہیں، سنت مؤکدہ کا اہتمام نہیں۔ جی ہمیشہ 3 بار ہی پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کبھی 2 رکعت ایسی بھی پڑھو کہ جس میں کم سے کم 11-21 مرتبہ ہماری تسبیح، 2 رکعت ایسی بھی۔ آج جتنے لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ان کے بارے میں سوچو کہ اب ان کو جو ہے زمین پر ناک اور پیشانی رکھنے کا وقت ان کا ختم ہو گیا۔ کرسی پر بیٹھ رہے، ایک وقت آئے گا کہ کرسی پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی توفیق بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے جس کو جو وقت ہے، جب تک موقع ہے، کیا کیجئے، کبھی 2 رکعتیں ہماری ایک دن میں ایسی ہوں جس میں زیادہ تسبیحات ہوں، جس میں رکوع کی حالت میں بھی، اور اللہ مجھے بھی آپ سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں انشاءاللہ، ذکر ہوگا۔